جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میرے آنے کا مقصد تو نواب صاحب سے تعزیت کرنا تھا۔ ہم ان کے غم میں شریک ہیں، لیکن میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سب سے ملاقات کا موقع بھی فراہم کر دیا ہے۔ آپ سب پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر ہیں، جنہوں نے اپنے قائد، اپنے نظریے اور اپنے جماعت کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے، اور جس جماعت کے پاس ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائد جناب نواز شریف کے دل میں صرف پاکستان کی محبت اور پاکستان کو دنیا کا بہترین ترقی یافتہ ملک بنانے کا جذبہ دھڑکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کو قابل تسخیر کرنے کے لیے جب بھی کوئی قدم اٹھایا، پاکستان کی دشمن طاقتوں نے سازش کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ 1998 میں جب بھارت نے 5 دھماکے کیے تو بھارت کی قیادت نے پاکستان کو کشمیر کے اوپر دھمکیاں دیں کہ ہم طاقت کے ذریعے آپ سے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب نے اپنے سائنسدانوں کو کہا کہ بھارت نے اگر 5 دھماکے کیے ہیں تو گن کر آپ نے 6 دھماکے کرنے ہیں، تاکہ بھارت کو کوئی مغالطہ نہ رہ جائے کہ پاکستانی قوم اپنی عزت کے لیے بھارت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس سے ایک قدم آگے جا کر اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور پھر جب 6 دھماکے پاکستان نے کیے تو وہی بھارت کی لیڈر جو ہمیں دھمکیاں دیتے تھے، نہ صرف وہ خاموش ہوئے بلکہ وہ بس کے اوپر بیٹھ کے لاہور میں امن کا معاہدہ کرنے کے لیے پاکستان آئے۔ اسی طرح جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا تو نواز شریف صاحب نے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے چین کے ساتھ سی پیک جیسا معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ 2013 سے لے کر 2030 تک تھا۔ 2030 تک سی پیک کے منصوبوں پر ہم نے عمل کرنا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ معیشت بنایا جائے، جس سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ اس سی پیک کے پہلے مرحلے میں ہم نے انفراسٹرکچر کے منصوبے شروع کیے، جس کے نتیجے میں ہزارہ ایکسپریس وے اور حویلیاں سے تھا کوٹ تک جو ایکسپریس وے ہے یہ تعمیر ہوئی، اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم نے تھا کوٹ سے رائے کوٹ تک کا بھی معاہدہ سائن کر لیا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم، ابھی میں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جتنے منصوبے ہم نے شروع کیے تھے ہم شروع کر گئے، لیکن جن کے اوپر عمل درآمد چھوڑ گئے تھے وہ آج بھی ادھورے ہیں، ان کے اوپر کام نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے 2016 میں گلگت، چترال اور چکدرا کے روٹ کے اوپر بھی معاہدہ کیا تھا اور اسے سی پیک میں شامل کرایا تھا، لیکن 2 سال سے زیادہ بلکہ 4 سال گزر گئے ہیں اب
ہمارے دور میں اس کی فیزیبلٹی تیار ہو گئی، اس کے ٹیکنیکل پیپر تیار ہو گئے، نقشے تیار ہو گئے تھے۔ 2018 کے بعد اس کی تعمیر شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن اس حکومت نے کسی نئے منصوبے پہ تعمیر نہیں شروع کی، چونکہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا گیا ہے۔ تو جب ترقیاتی بجٹ آدھا رہ جائے گا تو پھر کوئی نیا منصوبہ نہیں شروع ہو سکے گا۔ آج پاکستان کی معیشت کی ترقی کا جو شرح تھی، ہم نے اسے 3% سے بڑھا کے 5.25% پہ پہنچایا۔ 2 سالوں میں عمران نیازی نے اس کو -1.5% کر دیا، گویا کہ 7% سے زیادہ کمی ہو گئی ہے 2 سالوں میں۔ دنیا میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی ملک کی معیشت 2 سالوں میں 7% گرے۔ جب معیشت نہیں چلے گی، اس کا پہیہ رک جائے گا، تو وسائل کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، اور جب ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا تو حکومت کے پاس خزانہ خالی ہو جائے گا اور وہ ترقیاتی پیسے خرچ نہیں کر سکے گی۔ ہمارے دور میں ہم نے معیشت کو چلایا اور دگنے ٹیکس اکٹھے کیے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے اور انہیں مکمل کیے۔ آج یہ حکومت اتنی بے شرم ہے کہ اپنا کام کرنے کے قابل نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے منصوبوں کے اوپر تختیاں لگا کے یہ اپنا نام لگانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، بٹگرام کے لوگ، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ کے یہ منصوبے ہیں، ان کی تختیوں سے یہ لوگ اپنی رائے نہیں بدل سکتے۔ یہ سب جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ 7 گھنٹے لگتے تھے اسلام آباد پہنچنے کے لیے، مریض کو لے جانے کے لیے راستے میں مریض دم توڑ دیتا تھا، لیکن پمز ہسپتال نہیں پہنچ سکتا تھا اسلام آباد۔ ان کو پتا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ بھی کس مشکل سے پہنچتے تھے۔ آج الحمدللہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے میں